وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. کہاں سے وہ زباں لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ. محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ. دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ. زمیں پر قبضہ موسیٰ کا کہ پھاڑا نیل دریا کو عجب تر چاند کی تیری غلامی یا رسول اللہ. میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید المرسلین امام الاولین والآخرین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضور منبع رشد و ہدایت جانشین مختوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب مرکزی سجادہ نشین دربار عالی آستان علیہ ہیبت پور شریف اور نہایت ہی محترم برادر مکرم جناب صاحبزادہ محمد حسن رضا وحید نقشبندی صاحب آستان علیہ ہیبت پور شریف استاد القرہ زینت القرہ جناب قاری افتخار احمد صاحب نقشبندی آستان علیہ ہیبت پور شریف اور دیگر یاران طریقت سامعین کرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ حسین پروگرام محترم جناب چودھری محمد مشتاق بلی صاحب ان کی یاد میں آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور خالق کائنات مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. حضرات ذی وقار آپ حضرات مجھ سے قبل محفل پاک جو ہے اس کو سماعت کر چکے ہیں. قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا. بے شک وہ انسان کامیاب و کامران ہو جاتا ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے. وذکر اسم ربہ فصلی اور اپنے نفس کو گناہ سے پاک کرنے کا سب سے جو بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا نام لیتا ہے. فصلی پس وہ 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے. قرآن کریم فرقان حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے جا بجا مقامات پر اپنے ذکر کے حوالہ سے آیات کو نازل فرمایا ہے. ایک مقام پہ خدا ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندے تو مجھے یاد کیا کر میں تیرے نام کے چرچوں کو بلند کر دوں گا. اور اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اپنے خالق اور مالک کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور صبح و شام اپنے مالک کی پاکی کو بیان کرو. قرآن کریم فرقان حکیم میں
اللہ کی یاد کے حوالے سے بار بار تقید جو ہے اور تکرارن جو ہے حکم نازل ہوا ہے. ہم نے اس بات کی طرف توجہ ڈالنی ہے کہ کیا ہم اپنے خالق کو یاد بھی کرتے ہیں کہ نہیں, اپنے مالک کی یاد میں اپنی زندگی کے لمحات کو بسر بھی کرتے ہیں کہ نہیں, ہمیں کس طرح اپنے مالک حقیقی کو یاد کرنا ہے, وہ ہم سے کس طرح راضی ہوگا. حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی تر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی, اٹھ دی بیندی تر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی, نام جپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر سراغ دی. اور آپ فرماتے ہیں نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سانب شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. تو ذات دی وقار جو انسان اپنے خالق کو کثرت کے ساتھ یاد رکھتا ہے, خدا پھر اس کے نام کو ہمیشہ عرفہ و اعلیٰ کر دیتا ہے. آج دیکھیں اس جہان کے اندر نام انہی کے باقی ہیں جو ساری زندگی اپنے خالق کو یاد رکھتے ہیں. وہ لوگ دنیا سے مٹ چکے ہیں جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کی یاد سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھا ہے. زمانہ آج انہی کو یاد رکھتا ہے جنہوں نے اپنے خالق کی حقیقی کو یاد رکھا ہے. تو فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ میرا نفس گناہ سے پاک ہو جائے, انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب بچہ اس جہان کے اندر آتا ہے تو اس کا دل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ گناہ کرتا ہے سن بلوغت کے بعد تو اس کے جسم کے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہی کا دبا پڑ جاتا ہے. فرمایا پھر گناہ کرتا ہے, پھر گناہ کی وجہ سے سیاہی کا دبا پڑتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ دل گناہ کی وجہ سے قساوت کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے اندر سختی آ جاتی ہے, حل و حرمت کی پہچان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. انسان اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حلال داخل کرے تو پھر بھی وہ انسان نہیں جانتا, اور اگر لقمہ حرام داخل کرے تو پھر بھی اس کو خبر نہیں ہوتی. لیکن اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ خالق حقیقی کی یاد میں بسر ہوتا ہے. حضرت ذی وقار یہ محافل ان کا کچھ خاص مقصد ہوتا ہے. ان کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں. اگر اس محفل میں آنے کے بعد بھی ہمارا دل گناہوں سے پاک نہیں ہوا تو ہم ایسے ہی آئے ہیں کہ جیسے سمندر کے پاس جانے والا انسان پیاسا ہی چلا جاتا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو ابھی بھی گناہوں کی آلودگی میں پھنسا کے رکھے گا تو کب اس کو ہوش آئے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ڈال کر جو انسان سچی توبہ نہیں کرتا اس کی زندگی کا حقیقی مقصد کبھی پورا نہیں ہوتا. حضور تاجدار ختم مطبت علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور اس نے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور بڑی جلدی سے وہ نکلتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجلتا, تو نے اتنی جلدی کر دی اور آ کر کے رب سے طلب بھی کیا ہے, لیکن اس انداز سے خدا کبھی تجھے نہیں نوازے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کرتا ہے حضور مجھے طریقہ سکھا دیں کہ میں کس طرح نماز پڑھوں اور کس طرح رب سے مانگوں کہ میرا رب مجھے نواز دے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو 2 رکعت نفل پڑھ, اور نفل پڑھنے کے بعد تو رب کی بارگاہ میں عرض کر اللہم انی اسألک بحق محمد نبی الرحمہ واتوجہ الیک. تو رب کی بارگاہ میں عرض کر کہ مالک میں تیرے حبیب کا وسیلہ ڈالتا ہوں, جو میں تجھ سے طلب کرتا ہوں مجھے عطا فرما. اب وہ انسان جو ہے رکعت نفل پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ڈال کر جب رب سے طلب کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سل تؤتا, اب تو مانگتا جا میرا رب تجھے عطا فرماتا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے سے انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے. تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے نفس کو گناہ سے پاک کرنا ہے, اور رب نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ وہ کیسے پاک ہوتا ہے. وذکر اسم ربہ, انسان اپنے رب کا نام لیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. ذرا محبت کے ساتھ کہیے نا اللہ, پھر محبت کے ساتھ کہیے نا. اب تو مجھے ویسے بھی آپ کو بلاتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کا نام لینے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب فی ذکر اللہ. ہر چیز کو جو ہے وہ زنگ پڑتا ہے. میرا آقا فرماتے ہیں اسی طرح انسان کے دل کو بھی گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے.
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو دل پر لگے ہوئے زنگ خدا دور فرما دیتا ہے. تو ذات ذی وقار رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے خالق کو یاد کیا کریں. خدا فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے بندوں کی صفات میں سے کچھ صفات یہ ہیں کہ وہ رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ میری بارگاہ میں جھکتے ہیں, کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں, کبھی حالت رکوع میں ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا لمبا قیام اور سجدہ کیا کرتی تھیں کہ سجدے کے عالم کے اندر آپ سردی کی کیفیت میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتی تھی کہ مالک تیری اتنی چھوٹی رات ہے کہ تیرے محبوب بیٹی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جو ہیں ان کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا, اور اے مالک تیرا ساری رات جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو ذات ذی وقار اپنے خالق اور مالک کو یاد کرنے سے انسان کے دل پر لگے ہوئے زنگ دور ہوتے ہیں. فصلا, انسان 5 وقت کا نمازی بن جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو کوئی انسان دن کے اندر 5 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے جھکتا ہے تو خدا اس کے دل کو ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے زندگی کے اندر کبھی گناہ نہیں کیا ہوتا. ہمارے اوپر 5 وقت جو ہے وہ نماز فرض قرار دے دی گئی ہے, لیکن ہم اس طرف کبھی توجہ نہیں ڈالتے. لیکن یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی شخص میری آنکھوں کو تسکین دینا چاہتا ہے تو وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے. اب سارا مجمع جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن جتنے احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں حضرات آج اس بات کا عہد کر کے اٹھیں, یہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے مسافر بنیں گے ان کے تو مقدر کی بات ہے, لیکن آئے میں آج آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جام دیتا ہوں کہ جس انسان کو یہ سفر میسر نہیں نہ آئے گا, آپ یہاں بیٹھ کر حضور کو یاد کریں. مدینے کے تاجدار اپنے امتی کو یوں ہی دیکھتے ہیں جیسے اپنے سامنے جانے والے امتی کو دیکھتے ہیں. تو ذات ذی وقار ہمیں پشیماں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ کبھی رات کی تاریکی کے اندر اور دن میں 5 مرتبہ جب پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جب آپ حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں التحیات کی شکل میں بیٹھ کر تو مدینے سے آواز آتی ہے لبیک یا امتی, میرے امتی تو کیا طلب کرتا ہے. جب آپ حضور کی محبت میں یہاں درود پڑھتے ہیں مدینے کے تاجدار اس کا جواب عطا فرما دیتے ہیں. تو ذات ذی وقار آج آپ عہد کر کے اٹھیں اور اس کا فیض محترم جناب محمد مشتاق احمد بلی صاحب آپ کی قبر میں اس کا فیض ضرور پہنچے گا. اور آج آپ خوش ہوں گے کہ میری مجلس میں بیٹھنے والا ہر بندہ آج عہد کر کے اٹھا ہے کہ میں نے آج کے بعد کبھی نماز کو ترک نہیں کرنا. مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہے حل یبقى من درنہ شیء, صحابہ بتاؤ اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل کا اثر باقی رہتا ہے؟ عرض کی حضور کبھی بھی نہیں. میرا آقا فرماتے ہیں جو بندہ دن میں 5 وقت کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے جھکتا ہے تو رب اس کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو خدا دور فرما دیتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عمل کی دنیا کے اندر اتریں. آج نعرے تو بڑے لگاتے ہیں نا, لیکن یہ تو پتہ تب چلے گا جب ہم قبر کے اندر جائیں گے. ذات ذی وقار اس وقت سے قبل کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ لیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز تھی, تیرے پلے تو ایک بھی نماز نہیں ہے, تو ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, عذر ہائے روز محشر من پذیر, گر تمی بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اقبال فرماتے ہیں مالک مجھ سے قیامت کے دن یہ نہ پوچھنا کہ عمل کیا لائے ہو, میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے. اگر مجھ سے قیامت کے دن مجھ سے اعمال کا حساب بھی لینا ہے تو وہاں پہ حساب لینا جہاں پہ میرے آقا مجھ کو نہ دیکھ سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر کے اندر میرے اعمال کی نحوست کی وجہ سے میرے آقا کو پشیماں ہونا پڑے. اپنے اعمال کی طرف رات کو سونے سے قبل کم از کم 3 مرتبہ سوچ لیا کریں کہ ہم کم نہیں تولتے, کہ ہم کسی کا حق غصب نہیں کرتے, کہ ہم نمازوں کے پابند ہیں. اگر نہیں ہیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں اس بات کی عرض کریں کہ مالک آج کے بعد ہم کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے. خدا تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ